السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور آج ایک اور ٹاپک ہے جو آپ کے لیے آئے ہیں بتانے، آپ کو آپ سے ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیے، کوئی تجزیہ کریں گے۔ آ، امریکی صدر نے پاکستان کی تعریف کری ہے۔ یہ تعریف کسی تجارتی پیکج کے تحت نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان کی تعریف اس لیے کی گئی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ان کی مدد کی ہے۔ یہ مدد کیا ہے؟ کچھ عرصے قبل پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو فون کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ پاکستان اگر مراد اپنی بحال کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ امریکہ سے تعلقات بہتر رہیں، استوار رہیں، اور ان کو تجارتی سرگرمیاں بھی ان کی بحال رہیں، اور جو امداد امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ملتی ہے وہ کنٹینیو رہے، تو اس کے لیے پاکستان کو ڈو مور کا جو پہلے مطالبہ کیا جاتا تھا وہ بھی ان کو کرنا پڑے گا۔ ان کو کچھ مدد کرنی پڑے گی امریکہ کی، اور وہ مدد اس صورت میں ہے کہ کچھ دہشت گرد جو کہ امریکی تنصیبات پہ حملے میں ملوث ہیں، امریکی حکام کو قتل کرنے میں ملوث ہیں، دہشت گردی میں ملوث ہیں، وہ ان کی نشاندہی کی گئی امریکہ کی جانب سے کہ وہ پاکستان کے کس علاقے میں، کن علاقوں میں کس نام سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا، اور مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں تعلقات کو ختم کرنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ امریکی حکام کی جانب سے واضح کیا گیا کہ اگر پاکستان میں موجود دہشت گردوں کو ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا تو پھر پاکستان ان کی دوستی کے قابل نہیں رہے گا، وہ پاکستان ان کا دوست نہیں رہے گا، بلکہ وہ ان کے دشمنوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تک یہ اطلاع پہنچی، اور شہباز شریف نے اس بات پہ اوکے کہا، لبیک کہا، اور کہا کہ نہیں، وہ ان سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک نشاندہی کی گئی۔ 2021 میں کابل پہ اٹیک کیا گیا۔ اٹیک میں جو ماسٹر مائنڈ تھا داعش کا، اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کری، اور داعش کا جو ماسٹر مائنڈ تھا جس کا نام جعفر تھا، شریف اللہ عرف جعفر، اس اس کے بارے میں بتایا گیا امریکی حکام کی جانب سے کہ اس حملے کا ماسٹر مائنڈ اور آپریٹ کرنے میں شریف اللہ عرف جعفر ملوث ہے، جو کہ اس وقت پاکستان میں ہے۔ بلوچستان کے قریب افغان بارڈر سرحد جو لگتی ہے، وہاں پر ایک علاقہ ہے جہاں پہ بتایا گیا امریکی حکام کی جانب سے کہ شریف اللہ جعفر جو ہے وہاں پہ رہائش پذیر ہے، جس پہ پاکستان امریکی حکام نے مشترکہ کارروائی کر کے اس کو گرفتار کیا، اس کی تصویر بھی جاری کر دی۔ ہمارے تھم نیل میں بھی آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہوگی، وہ تصویر جاری کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ ہے، اور جعفر نے یعنی کہ شریف اللہ جعفر نے نہ صرف کابل میں 2021 ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری قبول کری، اور اس کے علاوہ کئی اور ایسے اٹیک جو ہیں جو کہ بتایا گیا ہے کہ وہ امریکی حکام میں افغانستان میں کیے گئے تھے، وہ بھی ذمہ داری قبول کری ہے، اور اس کو بتایا کہ کون کون سے افراد اس میں شامل تھے، جس کے بعد اس کو امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ اب وہ امریکی حکام کی تحویل میں اسے انویسٹیگیشن جاری ہے، اس کی کیا ہوتی ہے، اس کو کیا سزا ملتی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، یا اس کے انکشافات، اس کی معلومات کے تحت پاکستان میں مزید کتنی گرفتاریاں متوقع ہیں۔ کچھ تجزیہ نگار ہیں، کچھ جرنلسٹ ہیں جو اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بم دھماکے ہو رہے ہیں، جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، کوئٹہ کا بم دھماکہ تھا، کے پی کے میں ہونے والا بم دھماکہ، یا حال ہی میں بنو کینٹ میں جو دہشت گردی کی کارروائی کی گئی، یہ اسی کی کڑی ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ جبکہ بنو کینٹ میں جو دہشت گرد کارروائی ہوئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ لال مسجد کا جو آپریشن کیا گیا تھا مشرف دور میں، اس کا بدلہ بتایا جا رہا ہے، یہی اس کے لیے آپریشن کیا گیا ہے۔ بہرحال جو یہ گرفتاری ہوئی ہے، اس سے داعش اور افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان سے ناخوش ہے، جبکہ امریکی حکام جو ہے وہ اس پہ خوش نظر آتے ہیں۔ لیکن آج ایک اور خبر جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے منظر عام پر آئی ہے، اور واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت کے مطابق کچھ ممالک میں کے لیے امریکہ کی ویزا پالیسی سخت کی جا رہی ہے، اور یہ کارروائی جو ہے اگلے ہفتے سے شروع کر دی جائے گی، جس میں پاکستان کا نام بھی سر فہرست ہے۔ افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور دیگر ایشیا کنٹریز ہیں، وہ اس میں شامل ہیں جن کے لیے ویزا پالیسی سخت کر دی جائے گی۔ جبکہ ایک اہم بات یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی حکام جو ہے یا امریکی حکومت جو ہے وہ ایک چیز کے بارے میں اور سوچ رہی ہے، وہ چیز ہے
کہ کون کون سے ایسے ممالک ہیں جس میں مکمل طور پہ ویزے پر پابندی لگا دی جائے، یعنی کہ وہ امریکہ کا ویزا حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس میں بھی افغانستان کے بعد پاکستان کا نمبر جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اگر اس طرح کی کارروائیاں امریکی حکام کی جانب سے کی جاتی ہیں یا امریکہ یہ پابندیاں لگاتا ہے، تو اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا، کیونکہ کئی ایسے افراد تھے، ایسی فیملیز ہیں جن کے رشتہ دار، جن کے ریلیٹیو جو ہیں وہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں اور ان کا سال میں 1 یا 2 چکر لگتا ہے۔ اسی طرح کئی شادیاں وہاں پہ ہوئی ہیں، تجارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ بحال ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی حکومت نے ٹیکس کے نفاذ کے لیے بھی زور دیا ہے کہ جو لوگ امریکہ سے سستے داموں چیزیں لیتے ہیں اور باہر بیچتے ہیں، ان پہ ٹیکس جو ہے وہ دوگنا کر دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد جو مختلف پالیسیز جو ہے وہ ریلیو کی جا رہی ہیں، ان پہ سختیاں کی جا رہی ہیں، خاص طور پر ان ممالک میں جو کہ امریکہ کی گڈ بک پہ نہیں آتا ہے، جیسے پاکستان ہے، افغانستان ہے، تو ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ سختیاں کی جا رہی ہیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی ویزا پالیسی جو ہے وہ سخت کر دی جائے گی، لیکن جو شریف اللہ جعفر کی گرفتاری ہے، اس کے بعد امریکہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھے گا، اور جو پڑوسی ملک ہیں جس میں ایران ہے، افغانستان ہے، وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا افغانستان سے جو پاکستان کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں اور آئے دن بارڈر پہ جو ہے وہ فائرنگ کی جاتی ہے، کبھی پاکستان جو ہے وہ غیر ملکی یعنی کہ افغان شہریوں کو یہاں سے بے دخل کرنے کے اعلانات کرتا ہے، اس کا کارروائی بھی کی جا رہی ہے، دیکھنے میں بھی آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کو فوری طور پہ یہاں سے نکالا جائے گا۔ اب نئی حکومت پاکستان نے ایک پالیسی مرتب کی ہے جس میں کہا گیا کہ وہ شخص جو گرفتار ہوگا پاکستان میں، وہ ملزم جو گرفتار ہوگا اور جس کے پاس آئیڈینٹی کارڈ یعنی کہ شناختی کارڈ موجود نہیں ہوگا، اس کے خلاف جو مقدمات درج کیے جائیں گے، اس میں غیر ملکی پناہ گزیر ایکٹ کے تحت جس پہ مقدمہ غیر قانونی طور پہ جو رہائش پذیر ہے، وہ ایکٹ لگا کے بھی اس کی گرفتاری ڈالی جائے گی۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کشیدگی بڑھے گی پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے درمیان، کیونکہ یہ گرفتاری کے بعد مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ افغان بارڈر کے قریب جو بلوچستان کا علاقہ ہے، وہاں پہ کچھ کارروائیاں متوقع ہیں، KPK اور کراچی میں کارروائیاں متوقع ہیں۔ عنقریب امریکن انٹیلیجنس کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے گا اور وہ کچھ چیزیں شیئر کرے گا جو کہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث جو لوگ ہیں، جو کارروائیاں پاکستان سے کی جا رہی ہے یا ایسے دہشت گرد جو پاکستان میں موجود ہے، پاکستان میں رہائش پذیر ہے اور یہاں سے انسٹرکشن دیتے ہیں امریکہ میں، اور یا ایسی جگہوں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے جہاں پہ امریکنز رہ رہے ہیں، تو وہ چیزیں بھی جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے مشترکہ کارروائی متوقع ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی کارروائیاں آپ کو بہت نظر آئیں گی۔ یہ کارروائیاں شروع ہوتی ہیں امریکہ کی جانب سے جیسے یہ گرفتاریاں اور سزاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، پابندیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جو KPK میں نوشہرہ ہے، وہاں پر مسجد میں بم دھماکہ کیا گیا تھا جمعے کو، جس میں مولانا سمیع الحق کے جو بیٹے ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح بنوں میں اٹیک کیا گیا ہے، بنوں میں بڑا خطرناک اٹیک کیا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی ہے۔ اسی طرح کئی اور واقعات ہوئے ہیں، بلوچستان میں IRIB فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا ری ایکشن ہے، اور اس طرح کی کارروائیاں سے فورسز میں اور شہریوں میں ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے جسے فوری طور پہ کم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسی پالیسی بنائی جائے کہ جو دہشت گردوں کی گرفتاری بھی عمل میں آ جائے اور پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، وہ حکومت سے یا حکومتی پالیسی سے یا اسٹیبلشمنٹ سے ناخوش نہ ہو۔ ایک گیپ ختم ہونا چاہیے، گیپ ختم ہونے سے ہی ملک ترقی کرے گا اور تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ لیکن امریکی کی جو امریکنز جو پالیسی اب آنے والی ہے، خاص طور پہ ویزا پالیسی آنے والی ہے اور ویزوں کی پابندی لگنے والی ہے، اس سے یقیناً پاکستان کو ایک بھاری اور بڑا نقصان ہوگا، لیکن امریکہ کو چاہیے کہ اس پالیسی پہ نظر ثانی کرے اور اس میں ریلیز دے پاکستانی کو، جہاں پاکستان ان کے ہر مطالبے کو پورا کرتا ہے وہاں پر یہ چیزیں بھی جو ہیں اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس پہ ریلیز دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اگلی دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کون سا ٹاپک جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ ہم بات کریں، اور اس پہ کمنٹ پہ یہ بھی بتایا کریں کہ یہ جو ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کو کہاں تک ہونا چاہیے، اور یہ بھی بتائیں کہ آئندہ والا ٹاپک آپ کون سا دیکھا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔